الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی بھائیوں، فوٹوگرافرز، کیمرہ مینز اور جو ساتھی موجود ہیں، سب کو السلام علیکم۔ آج آپ بھائیوں کو جو یہاں زحمت دی گئی ہے، اگرچہ ملک میں بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن بعض بظاہر چھوٹی نظر آنے والی باتیں بھی ان کے اثرات بہت گہرے اور نتائج بہت سنگین ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے سوچا کہ اس موضوع پر بھی آپ کے سامنے اپنے خیالات اور اپنے تاثرات آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے تمام پاکستانیوں تک ہم پہنچا سکیں، تاکہ وہ سوچ سکیں کہ ملک آج جن حالات سے دوچار ہے اور جس طرح سے ملک میں ایک پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، دوریاں اور خلیج مختلف لسانی اکائیوں کے درمیان پیدا ہو رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سبب ملک کی مختلف قومیتوں کے ساتھ کیے جانے والا متعصبانہ سلوک، نفرت اور عصبیت ہے۔ اگر یہ متعصبانہ سلوک اور طرز عمل اختیار نہ کیا جاتا تو شاید 14 اگست 1947 کو وجود میں آنے والا قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان دو لفظ نہ ہوتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ نے آج بھی وہی طرز عمل اختیار کر رکھا ہے، اسی طرح ملک کی لسانی اکائیوں کے ساتھ متعصبانہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو مزید دوریوں اور خلیج کے پیدا ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ جہاں دیگر لسانی اکائیوں کے ساتھ متعصبانہ سلوک کیا جا رہا ہے، وہاں مہاجروں کے ساتھ پاکستان بنانے والے مہاجروں کے ساتھ جو متعصبانہ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مہاجروں کے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے جو قربانیاں دیں، وہ قصے کہانیاں نہیں، تاریخ کا حصہ ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے برسوں، کئی دہائیوں اور صدیوں سے آباد بسے بسائے گھروں، جائیدادوں، اپنے بزرگوں کے مزارات، اپنی یادگاروں کو چھوڑ دیا پاکستان کی خاطر۔ لیکن افسوس کہ مہاجروں کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے، حتیٰ کہ انہیں پاکستانی ہی تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں پناہگیر، تلیئر، مکڑ اور مٹروے جیسے توہین آمیز ناموں سے پکارا گیا، انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا۔ یہی وہ سلوک اور طرز عمل تھا کہ جس نے MQM کو جنم دیا، لیکن یہ نفرت اور تعصب، یہ عصبیت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور آج بھی جاری ہے، جس کی تازہ ترین مثال گزشتہ روز پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں دیکھنے میں آئی۔ یہ 35-40 منٹ کا ٹاک شو بظاہر چند لوگوں کے لیے صرف ایک ٹاک شو تھا، لیکن اس ٹاک شو میں مہاجروں کے لیے گفتگو کے دوران جن جذبات کا، جن خیالات کا، جس سوچ کا اظہار کیا گیا، وہ نہایت افسوسناک بلکہ شرمناک۔ اس پروگرام کا نام لائیو ود ندیم ملک تھا، اور اس کا موضوع تھا کہ ملک میں دہشت گردی اور افغان پناہ گزین غیر قانونی تاریخ نقطہ۔ لیکن
دیکھنے والے اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ پروگرام کے اینکر نے ندیم ملک، انہوں نے اس پروگرام کو فوکس کیا کراچی پر اور بار بار اس تاثر کو مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ کراچی میں آباد لوگ غیر قانونی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں شریک پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عارف الوی، انہوں نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ کراچی میں بنگالی بھی ہیں، برمی بھی ہیں، افغانی بھی ہیں اور بہاری بھی لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی طور پر آباد ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے جو اینکر ہیں ندیم ملک، وہ بھی بار بار بہاری کہہ کر اور انہیں غیر قانونی قرار دیتے رہے بار بار کہ یہ غیر قانونی ہیں، آباد ہیں۔ پروگرام میں ایک اور جو شریک تھے وفاقی وزیر سیفران جنرل عبدالقادر بلوچ، جب انہوں نے ذکر کیا افغان پناہ گزین اور دیگر باشندوں کا، تو اس موقع پر بھی پروگرام کے اینکر نے خاص طور پہ لقمہ دے کر بہاری کا اضافہ کروایا اس میں، اور یہی نہیں بلکہ حکومت پاکستان سے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان بہاریوں کو غیر ملکی اور غیر قانونی قرار دے کر ملک سے باہر نکالا جائے۔ ہم پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عارف الوی اور ندیم ملک کی جانب سے پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے مہاجرین مشرقی پاکستان کو غیر ملکی، غیر قانونی قرار دینے اور انہیں پاکستان سے نکالنے کی باتیں کرنے والے اور ان جیسے تمام متعصب لوگوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عارف الوی صاحب کو ان مہاجرین مشرقی پاکستان کو غیر ملکی اور غیر قانونی تارکین وطن قرار دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ ملک کے لیے قربانیاں دینے والے لوگوں کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کر سکتے تو خدا را ان کی توہین تو نہ کیجیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان مہاجرین مشرقی پاکستان جنہیں بعض لوگ بہاری کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نفرت انگیز خیالات، یہ جذبات اس لیے کیونکہ وہ مہاجر ہیں۔ کبھی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان مہاجروں کو زندہ لاشیں کہہ کر ان کی توہین کرتے ہیں، تو کبھی ان کا ایم این اے عارف الوی ان مہاجرین مشرقی پاکستان کو غیر ملکی اور غیر قانونی قرار دے کر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ اس بات سے مہاجرین مشرقی پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وفاق کی باتیں کرنے والی پی ٹی آئی کے ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں، کیا سوچ رکھتی ہیں وہ۔ عارف الوی اور ندیم ملک کو مہاجرین مشرقی پاکستان کے بارے میں اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جنہیں وہ بہاری کہہ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کی خاطر 1947 میں انڈیا کے ریاست بہار سے پاکستان ہجرت کی۔ مشرقی پاکستان ان کے قریب تھا، وہ وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، اور پاکستان کے قیام کے ابتدائی ایام میں ہی بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کی زندگی میں ہی جب مشرقی پاکستان میں منفی جذبات نے اور زبان کے معاملے پر فساد اور خلیج اور ہنگامہ شروع ہوتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ بہاری کہہ رہے ہیں، جنہوں نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وفاق پاکستان کا ساتھ دیا،
پاکستان کو جوڑے رکھنے اور اس کے اتحاد اور یکجہتی کی بات کی. جب سابقہ مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش کی تحریک چلتی ہے تو یہ مہاجرین مشرقی پاکستان جنہیں یہ بہاری کہہ رہے ہیں انہوں نے پاکستان کا نعرہ لگایا اور پاکستان کا نعرہ لگانے کی پاداش میں وہ مفتی باہنی کے ہاتھوں لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے. جوان بزرگوں کے سامنے قتل کر دیے گئے, معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا, لیکن وہ پاکستان کا نعرہ لگاتے رہے. جب 1971 کی جنگ ہوتی ہے تو یہ پاکستانی جنہیں یہ بہاری کہتے ہیں وہ پاکستانی فوج کا ساتھ دیتے ہیں, فوج سے آگے بڑھ کر مفتی باہنی کا مقابلہ کرتے ہیں, فوج کو بتاتے ہیں کہ اس تالاب کا پانی نہ پیو, یہاں مفتی باہنی کے لوگوں نے زہر ملا دیا ہے. قدم قدم پر پاکستانی فوج کا ساتھ دیتے ہیں. اور جب 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے, پاکستان کی 90,000 فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے, تو یہ پاکستانی فوجی تو جنگی قیدی بنا کر انڈیا لے جائے جاتے ہیں, وہاں رکھے جاتے ہیں, لیکن پاکستان کی خاطر لاکھوں کی تعداد میں کٹنے والے, اپنی جانیں دینے والے, یہ پاکستانی ان کے برسوں کے بسے بسائے گھر, ان کی فیکٹریاں ان سے چھین لی جاتی ہیں, ان کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے اور ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں ریڈ کراس کے کیمپوں میں ان کو جا کر ڈال دیا جاتا ہے. اپنے وقت میں بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑا کاروبار کرنے والے, اچھی پوسٹوں پہ رہنے والے, وہ تمام لوگ ان ریڈ کراس کے کیمپوں میں جانوروں کی طرح دھکیل دیے جاتے ہیں. ہتھیار ڈالنے والی پاکستان کی فوج 2 سال بعد پاکستان واپس لے آئی جاتی ہے, اس لیے کہ شاید ان کا تعلق پنجاب سے تھا. لیکن پاکستان کی خاطر 2 بار کٹنے والے یہ مہاجرین مشرقی پاکستان آج 46 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی بنگلہ دیش کے ریڈ کراس کیمپوں میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ذرا کبھی ان کیمپوں کی فلم تو دیکھیے, 3 نسل قربان ہو گئی, 4تھی نسل اسی ماحول میں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اور پاکستانی سب سے بڑا المیہ تو یہ کہ ہم نے 50 لاکھ سے زائد افغان بھائیوں کو پاکستان میں پناہ دے دی, جو غیر ملکی طاقتوں کے مفادات کی جنگ کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے. آپ نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا, انہیں اپنے ہاں پناہ دی, 50 لاکھ سے زائد. لیکن صرف 2.5 لاکھ 2 سے 2.5 لاکھ پاکستانی جو کسی اور ملک کے باشندے نہیں تھے, جو پاکستانی تھے اور صرف نام کے پاکستانی نہیں تھے, انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی. 2 بار اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو, سب کچھ قربان کر دیا. ان کو پاکستان نہیں لایا جاتا, اس لیے کہ وہ مہاجر ہیں. ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے, اس کا اعتراف کرنے کے بجائے بار بار ان کی توہین کی جاتی ہے. پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق ان کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بہاری نہیں, بھکاری ہیں.
جنہیں رات کو سو کر صبح اٹھتے ہوئے بنا بنایا پاکستان مل جائے، وہ پاکستان کے مالک و مختار، اور جو پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، ایک بار نہیں 2 بار قربان کر دیں، اور وہ صرف اپنے بنائے ہوئے وطن پاکستان میں آنے کے لیے دہائیاں دیں، تو انہیں کہا جائے کہ یہ بھکاری ہیں۔ اس لیے کہ وہ مہاجر ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ کہ یہ تعصب، یہ نفرت ان کے ساتھ آج بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی خاطر 2 بار لٹنے والوں کو وطن نہیں لایا گیا، کسی نے ان کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ اگر کی پاکستان میں تو واحد قائد تحریک الطاف حسین ہے، جو 11 جون 1978 کو جامعہ کراچی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن قائم کرتے ہیں، تو اگلے ہی سال 14 اگست 1979 14 اگست 1979 جب پورا ملک پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہا تھا، تو قائد تحریک الطاف حسین نے ان بنگلہ دیش کے ریڈ کراس کیمپوں میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے لیے آواز بلند کی کہ ان کو پاکستان واپس لایا جائے، ان کا بھی حق ہے اس وطن پر۔ تو اس پاداش میں جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت قائد تحریک الطاف حسین کو گرفتار کر لیتی ہے، ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلا کے ان کو سزا دے دی جاتی ہے، صرف ان مہاجرین مشرقی پاکستان کے لیے آواز بلند کرنے کی پاداش میں۔ کوئی ان کے لیے آواز نہیں بلند کرتا، کوئی ان کی خبر گیری نہیں کرتا۔ دنیا بھر کے ممالک کے دوروں پر جاتے ہیں لوگ، ہمارے حکمراں، کبھی کسی نے جا کر ان پاکستانیوں سے نہیں پوچھا۔ وہاں بھی اگر ان کی مدد کی کسی نے تو وہ قائد تحریک الطاف حسین نے 2 بار اپنی امدادی ٹیمیں بیچ کر لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں روپے مالیت کا امدادی سامان وہاں پر تقسیم کیا ان کے لیے۔ لیکن ایک طرف تو یہ کہ آپ ان کو وطن واپس نہیں لاتے، اور جو ان کے رشتہ دار جو لوگ پاکستان میں ہیں، آپ انہیں بہاری کہہ کر ان کی توہین کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں، یہ غیر ملکی ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ کراچی کے کئی علاقے ایسے ہیں، اب اس پروگرام کا میں نے حوالہ دیا تو اس میں کراچی کو فوکس کیا گیا، تو کراچی کے ہی بیشتر علاقے ہیں جہاں یہ مہاجرین مشرقی پاکستان آباد ہیں۔ تو نادرا کے غیر مقامی افسران اسلام آباد سے ملنے والی پالیسی کے تحت ان مہاجرین مشرقی پاکستان کو شناختی کارڈ تک جاری نہیں کرتے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ 1979 سے پہلے کے شناختی کارڈ لے کر آئیے، راشن کارڈ لے کر آئیے، گھر کے کاغذات لے کر آئیے، اور ان کو دھتکار کر وہاں سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ کہ جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے بھی ہیں، جب وہ رینیو کرانے کے لیے ناظرہ کے آفیسز میں اپنی فارم جمع کراتے ہیں تو ان کو رینیو کرنے کے بجائے ان شناختی کارڈ کو بھی کینسل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کیسا مذاق ہے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کی خاطر بار بار لٹنے والے، پاکستان کو بچانے کے لیے جنگ میں فوج سے آگے بڑھ کر اپنی جانیں دینے والے، اپنا سب کچھ قربان کر کے کیمپوں میں گزرنے والے، ان کے رشتہ داروں کو غیر ملکی کہہ کر، غیر قانونی قرار دے کر آپ انہیں پاکستانی بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کو شناختی کارڈ جو ایک شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے اس سے بھی آپ محروم کر رہے ہیں،
اور دوسری طرف کیا صورتحال ہے؟ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ افغانستان یا دیگر ملکوں کے لاکھوں لوگ نہ صرف شناختی کارڈ حاصل کرتے ہیں بلکہ بڑے بڑے کاروبار بھی کرتے ہیں، کر رہے ہیں آدمی. یعنی کہ پاکستان میں افغان طالبان کا امیر ملا اختر منصور کو تو پاکستان کا قومی شناختی کارڈ جاری کیا جا سکتا ہے، ان جیسے لاکھوں لوگوں کو تو جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سچے پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے لیے صرف زبان سے پاکستانی نہیں ہیں، ان کو بنا بنایا پاکستان نہیں ملا. اس وطن کو بنانے کے لیے ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی اور اس کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، وہ شناختی کارڈ کے حقدار نہیں ہے. تو آج ہمارا سوال یہ ہے پاکستان کے ارباب اختیار سے، پاکستان کے حکمرانوں سے، اور جو خود کو پاکستان کی چیمپئن قرار دیتے ہیں، ان سب لوگوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے بزرگوں نے یہ وطن اس لیے بنایا تھا کہ انہیں آپ کبھی پناہ گیر کہہ کر، تلیار اور مکڑ اور مٹروے کہہ کر آپ ان کی توہین کریں، کبھی انہیں زندہ لاشیں کہیں، کبھی بھوکے ننگے کہیں، کبھی کالے کلوٹے کہیں، اور اب غیر ملکی اور غیر قانونی قرار دے کر پاکستان سے نکالنے کی ان کے بارے میں باتیں کی جائیں؟ کیا اسی دن کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ، اپنا وطن چھوڑا تھا کہ ان کی اولادوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا اس بات کا احساس نہیں کہ اس متعصبانہ طرز عمل، اس سلوک سے لوگوں کے ذہنوں میں کیا جذبات پیدا ہوں گے؟ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاونسٹ ذہنیت رکھنے والی جو ایلیٹ ہے، جس کا تعلق پنجاب سے ہے، ایلیٹ، عام پنجابی نہیں، عام پنجابی تو خود ان کے ظلم کا شکار ہے، غلام بنا ہوا ہے. جو ایلیٹ ہے پنجاب کی، جس نے برصغیر کی آزادی میں بھی انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، مجاہدوں کی، حریت پسندوں کی مخبریاں کر کے ان کو انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار کروایا، قتل کروایا، آزادی کی جدوجہد کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی، اور گورے انگریزوں کے یہ کالے ایجنٹ جو آج جو ایلیٹ مسلط ہیں، وہ اور ان کے ہرکارے آج پختونوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، مہاجروں کے ساتھ اور دیگر چھوٹی قومی لسانی اکائیوں کے ساتھ متعصبانہ اور نفرت انگیز سلوک کر رہے ہیں. اس سلوک سے قومی یکجہتی پیدا نہیں ہوگی، اس سے دوریاں، جو پہلے ہی دوریاں ہیں، اور دوریاں بڑھے گی، ملک میں موجود پولرائزیشن اور بڑھے گی، اور اضافہ ہوگا اس میں. اس سے محبت نہیں، نفرت پیدا ہوگی. لہذا ہم یہی درخواست کریں گے کہ خدارا یہ متعصبانہ طرز عمل، یہ سلوک بند کیا جائے، لوگوں کو دیوار سے نہ لگایا جائے، اور ہم اپنے اس پرانے مطالبے کو ایک بار پھر دہرائیں گے کہ وہ مہاجرین مشرقی پاکستان جنہیں بہاری کہہ کر الگ کیا جاتا ہے، ان مہاجرین مشرقی پاکستان کو جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں 46 برسوں سے انتہائی قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان پاکستانیوں کو فی الفور وطن واپس لایا جائے، اور
ریاست کی سطح پر ان کی قربانیوں کا احترام کیا جائے، ان کو پاکستان میں آنا، پاکستان میں بسنا اور پاکستان پر ان کا پورا حق ہے۔ خدا را ان کی توہین نہ کی جائے، انہیں ایک برابر کا سچا پاکستانی تسلیم کرتے ہوئے انہیں وطن واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں۔ اور قائد تحریک الطاف حسین تو ایک بار نہیں کئی بار یہ پیشکش بھی کر چکے ہیں حکومت کو، حکمرانوں کو، کہ آپ صرف ان کو قومی شناختی کارڈ جاری کر دیجئے، ہم گلی گلی چندہ جمع کر کے اپنے ان بھائیوں کو وطن واپس لانے کے سلسلے میں ہم انتظامات کریں گے۔ تو آپ ان کو وطن واپس لائیے اور یہ تعصب، یہ نفرت کا عمل خدا را بند کیا جائے۔ یہی ہماری آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام حکمرانوں سے، ارباب اختیار سے، تمام جماعتوں سے، تمام لوگوں سے یہی درخواست ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا مصطفیٰ بھائی، کوئی تحریری بھی آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اس طرح کے کوئی درخواست کی ہے اپنے ایم کیو ایم کی جانب سے کہ جی مشرقی پاکستان میں جو سے مہاجرین ہیں وہاں پہ ریڈ کراس میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو واپس لے جایا جائے، یا دوسری کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں عالمی سطح پہ یا برطانوی گورنمنٹ سے یا دوسرے یورپین ممالک، اس حوالے سے کوئی آپ نے کوئی تحریک چلائی ہے یا کوئی تحریری طور پہ بھی آپ نے کوئی درخواست کی ہے؟ قائد تحریک الطاف حسین نے ذاتی طور پر 1990 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے الطاف بھائی کی جب بھی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں قائد تحریک الطاف حسین نے وزیر اعظم صاحب سے اس مسئلے پر بات کی، اور جب 1990 میں ایم کیو ایم اور آئی جے آئی، اور اس وقت اس کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب تھے جو آج وزیر اعظم، اس وقت بھی وزیر اعظم، تو جو معاہدہ طے پایا ایم کیو ایم اور آئی جے آئی کے درمیان، اس معاہدے میں، تحریری معاہدے میں یہ شق خاص طور پر شامل تھی کہ بنگلہ دیش کے ریڈ کراس کیمپوں میں محصور پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے، آئی جے آئی کی لیڈرشپ نے، میاں نواز شریف صاحب نے اس بات کو مانا تھا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ حکمراں وعدے تو بہت کر لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، بار بار ان سے کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تحریک کی بات کی، میں نے عرض کیا کہ اس پر بہت بار تحریک چلائی۔ رہی بات عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی، تو دیکھیں اس سلسلے میں ایک قائم ہوئی تھی تنظیم رابطہ عالم اسلامی۔ قائد تحریک الطاف حسین 1990 میں یا غالباً 1991 میں عمرے کے لیے جب جاتے ہیں، وہاں ان کے ایک جو مقتدر شخصیت تھیں ان سے ملاقات کرتے ہیں الطاف بھائی، ان سے بھی اس سلسلے میں کردار ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو الطاف بھائی نے تو ہر فورم پر کوشش کی، اور 1994 میں 95 میں جبکہ ہمارے خلاف کراچی میں پاکستان میں ریاستی آپریشن جاری تھا، اس وقت بھی الطاف بھائی نے اپنی امدادی ٹیمیں بھیج کر وہاں ان میں امداد تقسیم کی۔ تو ہم تو نہیں بھولے، الطاف بھائی تو نہیں بھولے اپنے ان پاکستانی بھائیوں کو، مہاجرین مشرقی پاکستان کو، لیکن افسوس کہ پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور جماعتیں ان کو بھول گئی۔ مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو پھانسیاں بھی دی گئیں جو پاکستانیت کہلاتے تھے، لیکن ان کے حوالے سے تو کوئی اتنی اسٹرانگیسٹ آواز نہیں آئی، جبکہ آج تک 4-5 لوگوں کو وہاں پہ جو مقتدر پاکستانی تھے اور پاکستان کے نام پہ ان کو پھانسیاں دی گئی ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں، ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، اور ہر ملک اپنے شہریوں کے جرائم ان پر اپنے قوانین کے تحت عمل کرتا ہے۔ اب آپ کے اس سوال کے جواب میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہر جمعے کو سعودی عرب میں پاکستانیوں کے سر قلم کیے جاتے ہیں، چاہے منشیات کا الزام یا کوئی بھی الزام ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنی مرتبہ پاکستان نے احتجاج کیا؟ ہمارے تو بہت سب سے اچھے تعلقات تو سعودی عرب سے ہیں۔ ان کا جرم ثابت ہوتا ہے، لیکن ان کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ پاکستانی ہے۔ جی نہیں، اگر دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھانسی پر تبصرہ کر رہے ہیں،
لیکن جنہیں پھانسی دی گئی ہم ان کا جو کردار تھا ہم اس کی بات نہیں کر رہے. اور چلیے آپ کا اصرار اسی بات پر ہے تو میں آپ سے پھر یہ سوال کروں گا کہ واقعی اگر ان کا جرم یہ تھا کہ وہ پاکستانی تھے, اس جرم میں انہیں پھانسی دی گئی, تو یہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی, جو ریڈ کراس کے کیمپوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں, جو سڑ رہے ہیں پچھلے 46 سالوں سے, جو نالیوں پہ رہ رہے ہیں, جن کی چوتھی نسل پھٹے حالوں میں رہ رہی ہے, سسک رہے ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہیں. ان کے لیے ہماری پاکستانیت جو ہے وہ بیدار نہیں ہوتی. ان کے لیے کبھی یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ ان کو لایا جائے. ہم ان کی پھانسی کو پھر تسلیم کر رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ میں تسلیم نہیں کر رہا. میں نے جو آرگومنٹ دیا ہے اور اس کے جواب میں جو کچھ کہا ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کے سوال کا جواب ہے اس میں. میں نے آپ سے عرض کیا ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے. کیا آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, حدود مشتاق صاحب, میں نے یہ آپ نے تو نہیں بنائی. حمود الرحمان کمیشن بنگلہ دیش میں تو قائم, بنگلہ دیش کی حکومت نے تو قائم نہیں کیا تھا. حمود الرحمان کمیشن پاکستان نے قائم کیا تھا. ذرا اس کو فرصت ملے تو اس کو پڑھ لیجئے گا کہ کیا کچھ ہوا تھا. اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو اس میں جن لوگوں کے کیا کیا کردار تھے اس دوران وہ پڑھیے گا, وہ کون لوگ ہیں. اس میں بھی سے بھی شاید جو ہے وہ جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے, شاید کوئی کہہ دے کہ اس کا تعلق جو ہے ایم کیو ایم کے لندن کے عسکری ونگ سے تھا. تو پڑھیے گا ذرا. اچھا مسلم بھائی, میں تھوڑا سا اسی سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا, برا نہ بنائے تو. میرا خیال اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ شاید یہ جو جن کو پھانسیاں ہوئی ہیں ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, شاید اس لیے آپ سافٹ کارنر نہیں لے رہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو پھانسی دی گئی تو واضح طور پر حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا, بنگلہ دیشی حکومت کی طرف سے, کہ ان کو اس لیے پھانسی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے سموچے ڈھاکہ کے وقت جو ہے وہ ان کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ تھیں اور غداری کے جرم ان کو سزا دی گئی ہے. انہوں نے کوئی اور کسی جرم میں نہیں دی گئی. تو اگر جو پاکستان کی ایسی غداری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ساتھ دینے والا ہے, تو ان کی جو پھانسیوں کو تو پوری پاکستانی قوم نے کسی نے تسلیم نہیں کیا, تو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے اس کو یہ کہہ کر کے قانون کے مطابق وہ سزا دی گئی ہے؟ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک جنرل بات کی ہے کہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے اور ہر ملک اپنے قانون کے تحت فیصلے کرتا ہے. اب رہی بات یہ, آپ نے حکومت پاکستان کے بیان کا ذکر کیا, تو ہمارا سوال یہی تو ہے کہ یہ پاکستانی میں تفریق کیوں ہے. عوان صاحب سوال یہی ہے, مسئلہ بھی یہی ہے کہ یہ کیا ہے کہ چند لوگ کے لیے تو آپ کہیں کہ وہ پاکستانی ہیں, لیکن ہمارا کہنا یہی تو ہے وہ جو کیمپوں میں پڑے ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا کہ حکومت پاکستان کا کوئی ایک بیان آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اب تو یہ 16 دسمبر کس طرح سے گزر جاتی ہے, پچھلے 4-3 سال پہلے تو شاید ہم مناتے بھی تھے, ذکر بھی ہوتا تھا, لیکن اب ویسی گزر جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا ایک بیان بھی حکومت پاکستان نے دیا کہ یہ جو بنگلہ دیش کے ریڈ کراس کیمپوں میں یہ جو محصورین ہیں, بنگلہ دیش ان کی وطن واپسی کے لیے پاکستان سے بات کر رہی ہے, ان کے لیے کوشش کریں؟ کیوں نہیں ہے یہ بیان؟ یہی تو ہمارا سوال ہے. جب آپ یہ تفریق پیدا کریں گے, جو ریڈ کراس کیمپوں میں انہوں نے بھی تو فوج کا ساتھ دیا تھا, ان کا بھی تو جرم یہی تھا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کا نہیں پاکستان کا ساتھ دیا تھا. سوال تو ہمارا یہی ہے نا, تو ان کے لیے آواز کیوں نہیں؟ لیکن مصطفیٰ بھائی اس وقت تو آپ اپوزیشن میں ہیں, ظاہر ہے آپ مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ کی اتنی سنی بھی نہیں جا رہی, لیکن جب آپ حکومت میں تھے 2-3 حکومتوں میں آپ رہے ہیں, بینظیر کے ساتھ بھی, شاید نواز شریف کے ساتھ بھی رہے ہیں, مشرف کے ساتھ سب سے زیادہ آپ پاور میں تھے جب مشرف کے ساتھ تھے, اس وقت آپ کا ایسا کوئی مطالبہ کوئی ہماری نظروں سے گزرا نہیں کہ آپ نے یہ مطالبہ بھی کیا ہو؟ میں نے آپ کو تحریری معاہدے کے بارے میں بتایا بھائی. تحریری معاہدہ نہیں, ایک منٹ دیکھیں نا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ تحریری معاہدہ
ہوتا ہے. وزیر اعظم سے ہر ملاقات میں عطا بھائی یہ چیز رکھتے ہیں ان کے سامنے, انہیں اپنا وعدہ اور یہ معاہدہ یاد دلاتے ہیں. اب ایم کیو ایم جو ہے بھائی اگر کبھی حکومت میں اگر کہیں شامل بھی رہی ہے تو ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت تو نہیں ہے نا. ایم کیو ایم کے اگر ہاتھ میں ہو, اگر یہ سوال آپ کا اس وقت بنتا ہے کہ جب ایم کیو ایم کی حکومت ہو پاکستان میں, ایم کیو ایم کا صدر اور وزیر اعظم ہو اور اس کے پاس اختیار ہو, ہم نہ کریں, تب آپ یہ سوال کیجئے. ہم 2 منسٹریاں رکھ کے صرف دہائیاں ہی تو دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہم حکومت سے باہر آ جائیں. سو کیا, اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن سوال تو ہمارا یہ ہے کہ جو ہمیں تو غدار قرار دیتے ہیں نا, جو پاکستانیت کے چیمپئن ہیں, سوال تو ان سے ہے کہ بھائی یہ جو کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ پاکستانی ہیں, اور جب انہوں نے پاکستان کے لیے آگے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیا اس وقت ایم کیو ایم کا وجود نہیں تھا, اس وقت الطاف حسین میدان سیاست میں نہیں تھے. یہ لوگ جو کیمپوں میں پڑے ہیں ایم کیو ایم کے کارکن نہیں ہیں, یہ پاکستانی ہیں. مقدمہ یہی ہے کہ خدا را ان کو پاکستانی تسلیم کیا جائے, ان کو پاکستان لایا جائے, ان کا پاکستان پر پورا حق ہے. لیکن افسوس یہ ہے, ہمارے یہاں کی سوچ یہ ہے کہ ہم صرف وہ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بات سننا چاہتے ہیں, وہی سوال کرتے ہیں جو معذرت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے. حکومت نے, پاکستان نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کی پھانسی پر احتجاج کیا تو آپ کا سوال بھی وہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کیمپوں میں پڑے ہوئے لوگ بھی پاکستانی ہیں بھائی. کبھی یہ سوال آپ نے وزیر اعظم سے یا حکومت پاکستان کے کسی وزیر سے کیوں نہیں کیا کہ بھائی آپ نے ان کی پھانسی پر آواز بلند کی کیونکہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, بڑا اچھا کیا آپ نے, لیکن وہ بھی تو پاکستانی, ان کے لیے آپ نے کیوں حکومت پاکستان نے ریاست کی سطح پر آواز نہیں اٹھائی؟ کبھی یہ سوال تو نہیں کیا گیا. یہی ہے آج کا سب سے بڑا مسئلہ میرے بھائیوں. صحافی نہیں, پاکستانی بن کے ذرا سوچیں کبھی. ہم نے پاکستانیوں کے لیے بات کی ہے, ان کے لیے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. یہی اصل میں سوچ و فکر ہے تعصب پر مبنی, جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان 2 لخت ہوا. ہم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. ہم آج بھی وہی کر رہے ہیں, آج بھی اپنی نفرت کے ذریعے لوگوں کو دھکیل رہے ہیں. ہم بلوچستان میں وہی کر رہے ہیں, ہم فاٹا میں وہی کر رہے ہیں, اندور سندھ بھی وہی کر رہے ہیں, اور مہاجروں کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں, دھکیل رہے ہیں دیوار کی طرف. ذرا کبھی 1946 کے بہار کے ہندو مسلم فسادات کی ذرا البم دیکھ لیجیے گا, وہ ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں, تصویریں بھی موجود ہیں, ذرا دیکھیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دی, جن کی لاشیں کئی دن تک کلکتہ اور دیگر بہار کے شہر کی سڑکوں پر پڑی رہی ہیں, جن کی لاشوں کو جانوروں نے کھایا, کوئی لاشوں کو اٹھانے والا نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں, اور ہم ان کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے لیے ہمارے منہ سے کبھی ایک لفظ نہیں اٹھتا, کبھی ان کے لیے ہماری زبان سوال نہیں کرتی. مصطفیٰ بھائی کر لوں ایک کوشچن؟ جی ضرور. ٹھیک ہے, میں کوشچن ابھی جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں آپ کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک بات کے سوا کہ یہاں کے جو موجود صحافی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور صحافی وہ ایک ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جتنا ساتھ ایم کیو ایم نے دیا ہے, فوج کا جتنا ساتھ ایم کیو ایم نے دیا ہے, صحافیوں نے اتنا نہیں دیا. میں آج اس بات پہ باقاعدہ آپ کو ریکارڈ پہ کراتا ہوں کہ ہمارا ریکارڈ بیک گراؤنڈ یا عوام صاحب یا جس کو بھی آپ نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے صحافی اور اس کے ساتھی ہیں, ہمارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی آج کی بات نہیں کی. وزیر اعظم جو ہیں
ان کے ساتھ یہ انہوں نے بلکہ باقاعدہ صحافیوں کے سوال پر انہوں نے حکم دیا تھا کہ اوکاڑا میں ایک بستی بسائی جائے جہاں پہ پنجاب کے اندر ان مہاجرین کو آباد کیا جائے. آگے کیا ہوا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا کبھی نہ حصہ رہے ہیں نہ آئندہ رہیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ نے جو ذکر کیا نا اوکاڑا، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ودود بھائی آپ کی بات نہیں کی، یہاں بیٹھے صحافیوں سے بات کیا. میں آپ کے سوال کا جواب دوں نا. یہ جو عمومی ہمارا رویہ رہا ہے اور ہے، میرا جو مخاطب ہے وہ ان کے لیے، مطلب یہ سوال جو آپ نے آج آپ نے کیا تو یہ ہم میری ذاتی سوچ ہے. نہیں، ایک منٹ، یہ جو سوال آپ نے کیا، میں تو بات کر رہا ہوں کہ جو ہم دیکھتے ہیں دن بھر، اور جن پھانسیوں کا آپ نے ذکر کیا اس دوران بھی جہاں جہاں، صرف یہاں نہیں ہر جگہ جو ہے ہم نے اس پر تو شور دیکھا ہے، لیکن ان پاکستانیوں کے لیے شور نہیں دیکھا. نقطہ ہے یہ. آپ نے نواز شریف صاحب کی وہ اوکاڑا کی بات کی تو وہ بھی اس وجہ سے وہ کہنے پر ماننے پر مجبور ہوئے کیونکہ الطاف بھائی نے MQM اور IGI کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ نہ صرف یہ شک رکھی بلکہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہر بات، یہ ہر موقع پر، ہر ملاقات میں، ہر میٹنگ میں یہ چیز رکھی. تو بالآخر وہ اس پر کچھ کرنے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا. لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا ودود بھائی کہ حقیقت تو نہیں بدلی نا. وہ آج بھی کیمپوں میں ہیں یا نہیں ہے. ہمارے دل بھی ان کے لیے ساتھ ہیں، ہمارا تو دل و جان سے ہمارا ان کے لیے کہنا، کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا مقدمہ آج کی جو آپ کو زحمت دی ہے وہ مقصد بھی یہی ہے، نقطہ بھی یہی ہے. لیکن عام پاکستانی تو یہ سوچتے ہیں نا مصطفیٰ بھائی کہ آپ مشرف کے ساتھ اتنے سال رہے، وہاں پہ آپ نے یہ مقدمہ نہیں اٹھایا، نہ آپ نے مشرف کو مجبور کیا کہ لوگوں کو جیسا نواز شریف لے کے آیا، چاہے چند لوگوں کو مشرف بھی لے کر آئے، نہیں کیا. اب آپ جب اب پاور میں نہیں ہیں، اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو کون سنے گا آپ کی بات؟ دیکھیں سننے والے تو مطلب اگر سننا چاہیں تو کسی کے مطالبے کے بغیر بھی سن سکتے ہیں. کیا 1979 میں افغانستان کے باشندوں نے کیا اسی طرح پریس کانفرنس کر کے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان میں پناہ دی جائے؟ کیسے پالیسی بنی، کس طرح سے پاکستان کی سرحدیں کھولی گئیں اور لاکھوں کی تعداد میں لا کر ان کو آباد کیا گیا. پوری ریاست ان کی مدد میں جٹ گئی، ان کے لیے فلمیں، ڈرامے بنایا گیا، پوری پاکستانی قوم کو کہا گیا کہ ہمارے بھائی ان کی مدد کریں. کیا مطالبہ کیا تھا انہوں نے؟ کیا حکومت پاکستان اور حکومت افغانستان نے کوئی اس سلسلے میں کوئی معاہدہ کیا تھا؟ تو سننے والے کرنے والے ہوں تو کسی مطالبے یا اپیل کی ضرورت نہیں ہوتی، خود کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں سوال معاملہ یہی ہے کہ پالیسیاں بھی نفرت و تعصب کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں. ہم نے ہر دور میں ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن اب میں ان کی کتنی بہت بات طویل ہو جائے گی، آپ کی ساری تفصیل میں رکھ سکتا ہوں، کب کچھ کہاں کہاں کس کس طرح سے آواز اس کے سلسلے میں اٹھائی گئی. اور جیسا میں نے ودود بھائی آپ نے کہا کہ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ 1946 کے جو فسادات کی بات ہے یہ تاریخ کی بات ہے، یہ میری اپنی کہیں بھی نہیں. ظاہر جب کی بات ہے اس وقت تو میرا وجود بھی نہیں تھا کہ بہار کے ان فسادات کی جو میں نے بتایا، جس طرح سے ان کا قتل عام ہوا، ان کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوئی تھیں، ان فسادات کی جب تصاویر کی جب البم قائد اعظم محمد علی جناح کو دکھائی گئی، اس کو دیکھ کر قائد اعظم نے کہا کہ اب ہمارا یہاں گزارا نہیں ہے، اب پاکستان کی تقسیم ناگزیر ہے. یہ ہسٹری کی بات ہے، میری اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا، یہ سب دیکھ کر میں کریکٹ کر دوں کہ جب انہوں نے البم دیکھی قائد اعظم نے تو کہا کہ اب ہندوستان کی تقسیم ناگزیر ہے، اب ہمارا یہاں ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. تو جن کے خون کی بنیاد، جن کا خون سبب بنا قیام پاکستان کے لیے حتمی فیصلہ کرنے کا، جو ہر دور میں کٹے، ان کے لیے آپ غیر ملکی اور غیر قانونی تارکین وطن کی بات کریں، ان کو نکالنے کی بات کریں. لہٰذا میں ایک بار پھر
ان مہاجرین مشرقی پاکستان کی توہین کرنے، انہیں غیر ملکی اور غیر قانونی قرار دینے کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ڈاکٹر عارف الوی اور اینکر ندیم ملک کے خلاف یہ جو متعصبانہ انہوں نے جذبات جن خیالات کا اظہار کیا ہے، اس پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان متعصبانہ باتوں پر، متعصبانہ جذبات و خیالات کے اظہار پر جو لاکھوں لوگوں کے جذبات کی توہین ہوئی ہے، دل آزاری ہوئی ہے، اس پر ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے پیمرا سے بھی یہ درخواست کریں گے، یہ اپیل کریں گے کہ وہ بھی اس کا نوٹس لیں۔ ایک ایک لفظ پر نوٹس جاری کیا جاتا ہے آج کل ٹی وی چینلز کو، تو اس پر بھی کیا جائے۔ یہ لاکھوں لوگوں کی توہین کی گئی ہے، اس پر بھی نوٹس لے پیمرا، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور ایک بار پھر ایم کیو ایم کی جانب سے ہم تمام رابطہ کمیٹی کے ساتھی یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، ملک کی سول اور ملٹری لیڈرشپ سے، وزیر اعظم پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور پوری سول اور ملٹری قیادت سے کہ ان پاکستانیوں کو فی الفور، مہاجرین مشرقی پاکستان کو فی الفور پاکستان واپس لائے جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو، شکریہ۔